فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ویلنٹائن ڈے جو اب رائج ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اسے منانا کیسا ہے۔ اس دن نامحرم لڑکے اور لڑکیاں آپس میں محبت کے تحائف، سرخ پھول، ویلنٹائن کارڈ وغیرہ کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں، محبت کے اقرار اور اس تعلق کو برقرار رکھنے کے وعدے کرتے اور قسمیں کھاتے ہیں۔ تو کیا ایک مسلمان کو اس طرح کے تہوار منانا زیب دیتا ہے؟ کیا اسلام اسے ایسے تہواروں کو منانے کی اجازت دیتا ہے؟ اگر نہیں تو مسلمانوں کو معاشرے میں رائج ایسے تہواروں میں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ مسلمہ قاعدہ ہے کہ جو برائی کو نہیں جانتا ایک نہ ایک دن برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے برائی سے بچنے کے لیے برائی کو برا جاننا اولاً ضروری ہے، پھر برائی سے خود کو بچانے کے لیے جو برائی کو جاننا ضروری ہے، اس کا مطلب فقط اس برائی کا نام اور اس عمل کی شناختی نہیں، بلکہ اس کی طرف لے جانے والے اسباب جان کر ان سے دور رہنا بھی ضروری ہے۔ یوں ہی جو برائی میں مبتلا ہو اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے بھی برائی تک لے جانے والے اسباب جان کر خود سے ان کو دور کرنا اور اس برائی کی جڑ کو ڈھونڈ کر نکال پھینکنا ضروری ہے کہ جڑ کو ختم کیے بغیر برائی کے خاتمے کی کوشش کرنا دین و دانش دونوں کے اعتبار سے غیر مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے اولاً فطری کمزوریوں اور برائی کی طرف کھینچنے والے اسباب کی نشاندہی کی ہے، اسے ضرور توجہ سے پڑھ لیجئے۔ صرف ایک اسی مسئلے میں نہیں، انشاءاللہ تعالی زندگی بھر بہت سے گناہوں اور خرابیوں سے بچنے کا صحیح طور پر ذہن بنے گا، اور اللہ عز و جل نے چاہا تو بچنا آسان بھی ہو جائے گا۔ لہذا اس ابتدائی تمہیدی مقدمے کو غیر اہم نہ سمجھیں، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اسے ضرور ذہن نشین کریں۔ اس کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں خاص طور پر ویلنٹائن ڈے منانے کا شرعی حکم بیان کیا جائے گا۔ انسان چونکہ فطرتاً جلد باز اور جدت پسند ہوتا ہے، اگر اپنی عقل سے احکام شریعت کو سمجھ کر اس کے دائرے میں زندگی بسر نہ کرے تو یہ دو عادتیں اسے قدم قدم پر برائی میں مبتلا کرتی رہتی ہیں، اور اسے اپنے کیے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ برائی کے بھنور میں ایسا پھنسا رہتا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے بے حد دشوار ہو جاتا ہے۔ پھر ایک فطری عادت چونکہ مل جل کر زندگی بسر کرنے کی بھی اس میں موجود ہے، اس لیے دوسروں کے ساتھ رہنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اور دنیا میں چونکہ مسلمانوں کے علاوہ کافر بھی بستے ہیں اور بڑی تعداد میں بستے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی نیک بھی اور نافرمان بھی دونوں طرح کے ہوتے ہیں، اس لیے معاشرتی زندگی میں اس کو بگاڑ کے اسباب زیادہ اور سدھار کے کم دستیاب ہوتے ہیں۔ اور موجودہ گلوبائزیشن کے اس دور میں جب میڈیا کی بڑی کمپنیوں کے مقاصد میں برائیاں، بد کرداریاں، بد اخلاقیاں عام کرنا شامل ہے، اور نفسانی لذات و شہوات کو دکھا دکھا کر لوگوں کا سکون برباد کرنا اور ان کی طبیعتوں میں ہیجان برپا کیے رکھنا ان کے اہداف میں سے ایک بڑا ہدف ہے، اور اس پر بھرپور و منظم طریقے سے برائی کی نشر و اشاعت کا کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، جس سے کافروں کے طور طریقہ اور نافرمانوں کے نت نئی نافرمانیاں منٹوں سیکنڈوں میں ساری دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ اس لیے معاشرے میں تباہ کن اثرات زیادہ ظاہر ہو رہے ہیں، اور یہ باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ پھر خرابیوں اور اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہونے والے زیادہ تر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو مالی لحاظ سے آسودہ حال، تعیش پسند، کر و فر، جاہ و حشمت کے ساتھ رہنے والے ہوں۔ نمبر 2، جو عقل کے لحاظ سے کمزور اور غیر سمجھدار واقع ہوں۔ عقل کے لحاظ سے کمزور لوگ اس لیے اخلاقی برائیوں کا زیادہ شکار ہوتے ہیں کہ اپنے بھلے برے سے کما حق واقف نہیں ہوتے، اس لیے ان سے عقل کے لحاظ سے فائق طبقہ جب زور و شور سے اپنا پیغام ان میں نشر کرتا ہے تو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ چونکہ برائی کی دعوت دینے والے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے برائی عوام میں بہت جلد وسیع پیمانے پر پھیلتی ہے، اور بچانے والے اگرچہ انتہائی عقل مند دیندار ہوں، چونکہ کم ہوتے ہیں، اس لیے برائی سے بچنے والوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے۔ خلیفہ اعلی حضرت علامہ سید سلیمان اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب النور میں ایک مقام پر لکھتے ہیں
یہ واقعہ اور حقیقت ہے کہ عوام نہ اپنی رائے رکھتے ہیں نہ ان کی کوئی آواز ہے۔ ملک میں تعلیم یافتہ گروہ جب کسی خیال کی ترویج یا ہمہ گیری چاہتا ہے تو اپنی تقریر و تحریر سے عوام میں اسی خیال کو پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے خیال کے سور کو اس بلند آہنگی سے پھونکتا ہے کہ عوام کے خیال اسی کے خیال کا عکس اور عوام کی آواز اسی کی صدائے بازگشت ہوتی ہے۔ جبکہ تعیش و جاہ پسند طبقہ حکمران ہو یا نہ ہو، ان کی خرابیوں بد اخلاقیوں میں مبتلا ہونے کی بڑی وجہ دنیا طلبی اور نفسانی لذات و شہوات کی اسیری ہوتی ہے، جو انہیں راہ حق سے دور کرتے کرتے بہت دور لے جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس کے خوشحالوں یعنی امیروں پر احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ اس میں بے حکمی کرتے ہیں تو اس پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بگاڑ و فساد اور نافرمانیوں میں مبتلا ہونے کی ایک وجہ بے حد خوشحالی اور جاہ و حشمت کے ساتھ حکمرانی بھی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے، اور عام مشاہدہ سے بھی اس کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ اب ایک طرف تو فطری عادتوں کی یہ صورتحال ہے، دوسری طرف مسلمان چونکہ عام انسان نہیں ہوتا بلکہ بنسبت کافروں کے حقیقی سچی انسانیت کا تاج اس کے سر پر ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے دولت ایمان اسے نصیب ہوتی ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے اس کا دین و ایمان اسے جدت پسندی کے ساتھ ضروری حد تک قدامت پسند، جلد بازی کی فطری عادت کے باوجود تحمل پسند اور عقل سے کام لیتے ہوئے حدود شریعت میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے والا، اور لوگوں سے مل جل کر رہنے کی ناگزیریت کے ساتھ برائیوں سے مجتنب رہنے اور متاثر نہ ہونے کا درس بھی دیتا ہے۔ اسی لیے مذہبی پابندیوں کے ساتھ اس کا زندگی گزارنا ضروری ہے۔ ضروری حد تک قدامت پسند اس طور پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہمارے نبی مکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے ہوئے بھی 1400 سال سے زیادہ ہو چکے، ان پر رب کا کلام بھی اسی محبوب زمانے میں نازل ہوا تھا، اور آپ نے اپنی اسی ظاہری حیات طیبہ میں اس کی تفہیم و تشریح اپنی احادیث کی صورت میں امت کو عطا فرمائی تھی۔ تو جب یہ سب کچھ بھی پرانا ہے تو مسلمان کا اس معنی میں قدامت پسند ہونا ضروری ہوا، ورنہ وہ مسلمان کب رہے گا؟ پھر قرآن و حدیث کی واضح نصوص اور ائمہ مجتہدین کے اجماع سے ثابت شدہ ضروری احکامات بغیر کسی حیل و حجت کے ماننا اور اس پر عمل پیرا رہنا، یوں ہی ائمہ اربعہ میں سے جو کسی امام کا مقلد ہے اس کا اپنے امام کے قول کو حق تسلیم کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنا سچا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ سب باتیں آج کی نہیں، صدیوں پہلے ثابت و مقرر ہو چکی۔ ان میں سے کسی بات پر عمل میں کوتاہی اور رد و انکار کرنے سے نوبت فسق و فجور سے لے کر کفر و گمراہی تک پہنچتی ہے۔ اس لیے جدید دنیا میں رہنے والا مسلمان بھی اپنے ایمان اور دینی ضروری احکام کے لحاظ سے قدامت پسند ہوتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ یہ اس کی مذہبی زندگی کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ الغرض خدائے ذوالجلال اور اس کے بھیجے ہوئے نبی بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا اس نے کلمہ پڑھا ہے، ان کے فرامین میں اسے دینی محتاط زندگی گزارنے کا طریقہ کار اور اس کی حدیں چونکہ بیان کر دی گئی ہیں، اسے شترے بے مہار کی طرح من مانیوں کے لیے آزاد نہیں چھوڑا گیا۔ لہذا مسلمان اور کافر کے درمیان یہی بنیادی فرق ہوتا ہے کہ مسلمان صاحب ایمان اور احکام شریعت کا پابند ہوتا ہے، کافر ان دونوں باتوں سے محروم اور مادر پدر آزاد رہتا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے بہت سے کلمہ پڑھنے والے
دین کے دائرے میں رہنا قبول کرنے کے باوجود ماحول کے بگاڑ اور کافروں کی آزادیوں سے متاثر ہو کر بے عملی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تہواروں کے معاملے میں خوشی منانے اور اس کے اظہار کے طریقوں کو اختیار کرنے میں بھی ایسے ہی مسلمان غلطی کا شکار ہو کر شریعت کی حد پھلانگتے ہوئے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ بنیادی وجہ وہی فطری کمزوریوں کو اسلامی رخ سے نہ سمجھنا اور ان کمزوریوں سے بچنے کے لیے اسلامی اخلاق و آداب، عقائد و اعمال سے دوری اختیار کیے رہنا ہوتی ہے۔ اس لیے جدت پسندی، جلد بازی، ناسمجھی، غیر ضروری میل جول اور بری صحبت کے اثرات سے وہ بچ نہیں پاتے، یا اسی طرح خوش رہنا پسند کرتے ہیں اور بچنا نہیں چاہتے۔ الغرض غیر مسلموں کی طرف سے جو بھی چیز آئے ان کی بنیادی مادی ترقیاں دیکھ دیکھ کر ایسے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ ان کی ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے۔ غیر مسلم ممالک کی اسٹیمپ دیکھ کر چیزیں خریدتے ہیں، انہی کے کلچر کے ہوٹلوں میں کھانا کھانا، تقریبات میں جانا پسند کرتے ہیں۔ اپنے گھر اور پورا گھرانہ، اپنا مکمل لباس و کردار و گفتار تک سے وہ اپنے آپ کو اسی کلچر کا ایک فرد قرار دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کسی حد تک کامیاب ہو جائیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی نئی چیز وہاں سے آتی ہے، اگرچہ کیسی ہی ناپاک و ناجائز کیوں نہ ہو، کلچر میں شامل ہونے کی وجہ سے اس سے دور ہو جانا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے، اور دور رہنے کا خیال بھی آئے تو فوراً یہ اندیشہ ان کے دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے کہ ہمارے اسٹیٹس کے لوگ پھر کیا کہیں گے؟ کیا تمہیں کلچر کے فیشن کے نئے تہواروں کا نہیں پتا چلتا؟ ساتھ ساتھ چلو ورنہ ہمارے ساتھ نہ چل سکو گے، پیچھے رہ جاؤ گے۔ اس طرح کی باتیں سن کر ان کا نا سمجھ دل اور ضدی ہو جاتا ہے اور انہیں دین کے راستے سے نافرمانی کی راہ کی طرف کھینچتا ہوا لے جاتا ہے۔ اسی بنا پر اسلام دشمن قوتیں، کفر و شرک میں مبتلا قومیں مسلمانوں کی اکثریت کے مزاج و نفسیات کو بھانپ کر وقتاً فوقتاً تجربات کرتی رہتی ہیں کہ انہیں پتہ چلتا رہے کتنے فیصد مذہبی لحاظ سے پابند رہتے ہیں اور پابند رہنا پسند کرتے ہیں، اور کتنے فیصد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کا گلا گھونٹ دیا اور ان کی ہر ایک بات پر لبیک کہنے کے لیے بے قرار بیٹھے ہیں۔ ذہنی اعتبار سے ان کے شکنجے میں مکمل طور پر جکڑے ہوئے ہیں۔ جب اپنے مطیع و فرما بردار مسلمانوں کے ٹولے میں اضافہ دیکھتے ہیں تو انہی میں سے اسلام دشمنی کے لیے میر جعفر و میر صادق جیسے افراد کو چن چن کر افتراق و انتشار اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے اور مسلمہ احکامات شریعہ کو بے جا تعویلوں کے ذریعے رد کرنے کا ہدف دے کر کام میں لگا دیا جاتا ہے۔ یہ کچھ واقعی صورتحال عرض کی ہے، ابھی حال ہی میں کچھ ایسا تازہ نہیں ہوا، بلکہ سلطنت اسلامیہ کے زوال سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے اس قسم کی سازشوں اور حماقتوں کا من حیث القوم مسلمان شکار رہے ہیں۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ اپنی شہرۂ آفاق کتاب بہار شریعت میں ایک مقام پر مسلمانوں کی اسی ابتر حالت کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مسلمانوں کی جو ابتر حالت ہے اس کا کہاں تک رونا رویا جائے۔ یہ حالت نہ ہوتی تو یہ دن کیوں دیکھنے پڑتے، اور جب ان کی قوت منفعلہ یعنی اثر قبول کرنے کی قوت اتنی قوی ہے اور قوت فاعلہ یعنی دوسروں پر اثر انداز ہونے کی قوت زائل ہو چکی ہے، تو اب کیا امید ہو سکتی ہے کہ یہ مسلمان کبھی ترقی کا زینہ طے کریں گے؟ غلام بن کر اب بھی ہیں اور جب بھی رہیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ چند ضروری باتیں تمہیداً بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے جیسا بیہودہ گناہوں بھرا دن مادر پدر آزادی کے ساتھ رنگ رلیوں کے ساتھ منانا جو نوجوان لڑکے لڑکیوں میں مقبول ہوتا جا رہا ہے، اس کے پس پردہ بھی اسی قسم کے اسباب موجود ہیں جو اوپر ذکر کیے گئے، یعنی فطری کمزوریاں، جدت پسندی، جلد بازی، نفسانی و شیطانی لذات کی اسیری، دین سے دوری، نہ خود پابند رہنا نہ اپنی اولاد کی تربیت کر کے اسلامی اخلاق و آداب کا انہیں پابند بنانا، نہ ملی قومی سطح پر مسلمانوں کے حکمرانوں کا معاشرے میں خلاف اسلام رسم و رواج تہواروں کے خلاف سخت اقدامات اٹھانا، یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں میں اس بیہودہ دن کا منایا جانا بھی شروع ہو چکا ہے، بلکہ حکمران طبقہ اس طرح کے خلاف اسلام نظریات اور کھلم کھلا گناہوں کی روک تھام کے اقدامات کرنے کے بجائے اسے فروغ دینے
اور اس قسم کی برائی پھیلانے والوں کو تحفظ اور کھل کر کام کرنے کا موقع دینے میں آگے آگے دکھائی دیتا ہے۔ ان میں سے ہر سبب اس قسم کی برائی کا خنجر مسلمانوں کے سینے میں پیوست کرنے میں اپنا زور لگا رہا ہے۔